اس وقت گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی دکان پر چند ایک گاہکوں کو سامان پکڑانے کے بعد فارغ بیٹھا تھا۔ دن کے اس پہر عموماً گاہک کم ہی آیا کرتے تھے، کوئی اکا دکا ہی لوگ تھے جو آ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور اب تو مجھے بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ گھر جا کر کھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس بس ایک مکان ہی تھا جس میں بسنے والے لوگوں کو میرے کھانے پینے یا آرام سے کوئی غرض نہیں تھا۔ انہیں تو بس میری کما کر لائے ہوئے پیسوں سے مطلب تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے آیا ہوں تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ اس لیے میں اٹھ کر دکان بند کرنے لگا تھا کہ کسی ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں۔ ابھی میں نے دکان کا شٹر نیچے نہیں کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم بچی پر میری نظر پڑی۔ وہ میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ کوئی چیز یا سامان لینے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی کوئی چیز تھی جو اس نے میرے پاس آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اماں نے بھیجا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ابھی میں کھانا لینے کے لیے ہی دکان سے نکلا تھا اور ابھی کسی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں نے بچی سے وہ کھانا لیا اور شکریہ ادا کرتے دکان میں جا کر کھانا بیٹھ گیا۔ کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، کسی نے بڑے دل سے پکایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو ایک ایک کر کے گاہک بھی آنے لگے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی بچی کھانا لے کر آئی اور بولی اماں نے بھیجا ہے۔ اب ہر روز یہی سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرے لیے انواع اقسام کے کھانے روز روز آنے لگے تھے جو کھا کر میں پیٹ بھر لیتا۔ کوئی ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ بچی ہر روز کھانا لاتی رہی، لیکن میں نے اس سے نہیں پوچھا وہ کون ہے، اس کی اماں میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہے۔ یہ سوال آج ہی میرے دماغ میں آیا تھا، اور پھر دوپہر میں عین اسی وقت بچی جب کھانا لے کر میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہو اور آپ کی اماں ہر روز میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہے؟ تو بچی نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن اور پریشانی کا باعث تھا۔ یعنی میں انجانے میں کسی اور کا کھانا ہر روز کھا رہا تھا، کیونکہ بچی نے کہا تھا کہ اماں کھانا دے کر کہتی ہیں کہ جاؤ ابا کو دے کر آؤ، اس لیے میں کھانا آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بچی تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن میں تو عقل مند انسان تھا۔ میں کیسے بنا پوچھے اور تحقیق کیے کسی اور کا کھانا لے کر کھا سکتا تھا، اور وہ بھی ایک ہفتے سے مسلسل کھا رہا تھا۔ بچی کا جواب سن کر میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے جس کا میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان سے باہر لا کر گلی میں کھڑا کیا۔ پھر بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کے ابا کی دکان اس بازار میں کہاں پر ہے، کیونکہ مجھے لگ گیا تھا کہ بچی اپنے باپ کو کسی دکان پر ہی کھانے دینے جاتی ہوگی اور راستہ بھول کر مجھے دے کر جا رہی ہوگی۔ لیکن اس بچی نے کہا کہ میرے ابا کی دکان اس بازار میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کس کے لیے اور کہاں کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہیں؟ تب بھی اس کا جواب وہی تھا کہ میں کھانا آپ کے پاس ہی لے کر آتی ہوں، اور اماں نے کہا ہے کہ ابا کو کھانا دے کر آؤ۔ میں نے بچی کو لاکھ بار سمجھایا کہ میں آپ کا ابا نہیں ہوں، آپ کی اماں آپ کو جن کے لیے کھانا دیتی ہیں آپ وہیں کھانا پہنچا دیا کرو۔ لیکن ہر بار بچی کھانا میرے پاس لے کر ہی آتی اور کہتی کہ اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں اس عمل سے بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ میں پہلے ہی اتنی دفعہ کھانا کھا کر بہت شرمندہ تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچی کے گھر جا کر تصدیق کر لوں گا کہ ان کی والدہ کس کے لیے کھانا بھیجتی ہے، کیونکہ بچی ہر روز ہی شاید راستہ بھول کر کھانا میری دکان پر لا رہی تھی۔ اس لیے گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ نہیں، بچی صرف 6 سال کی تھی، اس لیے اس سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دفعہ میں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو بچی رونی سی صورت بنا کر وہیں کھڑی رہی اور بولی جب تک آپ کھانا نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً مجھے اس سے کھانا لینا پڑا اور میں نے بنا کھائے ہی کھانا وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بچی واپس جانے لگی تو میں نے بھی وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بچی پاس ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے ڈور بیل بجا کر کسی کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان عورت اپنے چہرے کو دوپٹے کے نقاب سے ڈھانپتی دروازے پر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بچی ہر روز کسی غلط فہمی کے تحت کھانا میری دکان پر پہنچا کر جاتی ہے۔ غالباً وہ کھانا اپنے والد کے لیے لے کر جاتی ہے، لیکن غلطی سے میری دکان پر دے کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بچی سے کہا بھی ہے کہ آپ غلط جگہ کھانا دیتی ہیں، لیکن وہ ضد کر کے کھانا رکھ جاتی ہے۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ اب مجھے بتا دیں بچی کے والد کی دکان کہاں پر ہے، میں انہیں کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔
جب میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہوا تو اس نے کہا، بچی کا والد فوت ہو چکا ہے، آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، اس لیے میری بیٹی اپنے والد کے ایصال ثواب کا کھانا کسی دکان پر ہی لے کر آتی ہے۔ مجھے بچی کے یتیم ہونے کا سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس بات کا افسوس کیا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔ میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں اپنے دماغ سے اس بچی اور اس کی ماں کے خیالات کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے ان کے شوہر کو کیا ہوا ہوگا۔ اس بھری جوانی میں وہ عورت بیوہ بنی تھی۔ وہ دن میرے انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ دکان پر بھی کام میں دل نہ لگا تو میں نے دکان جلدی ہی بند کر کے کراچی کا گھر کا رخ کیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں ابھی کمرے تک نہ پہنچا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر جلدی واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، آپ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان جلدی بند کر دی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے اور گن کر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ میری زندگی کی ڈبل روٹین تھی۔ میں صبح اٹھ کر دکان پر چلا جاتا تھا اور پورے دن کی کمائی لا کر اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ پہ رکھتا۔ اس گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے جو ایک بستر پر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کے دنوں میں دکان کھولی تھی جو ہمارے گھر کا ذریعہ معاش تھا۔ اچانک ابا کو فالج کا اٹیک آیا تو اسے میں دکان بند کرنا مطلب بھوکا مر جانا تھا۔ میں کم عمر تھا، پھر بھی سوتیلی ماں کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھال لی تھی۔ تب سے اب تک بس دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میری زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر لوٹنے پر ہی مشتمل تھی۔ 15 سال کی عمر سے دکان سنبھالتے سنبھالتے میں 25 کا ہو گیا تھا، اور اس سارے عرصے میں ایک دن بھی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں اور جانے کا سوچا تھا۔ اسی طرح کمائی کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی سکھ دکھ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نانیال دادیال میں مجھے کسی رشتے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں کب یتیم ہوا یہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں کے منہ سے یہ ہمیشہ سنا تھا کہ میں اس کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ ابا کی ایک اور اولاد تھی اور وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ وہ شہر میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گھر آ جاتی تو مجھے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر سے صبح بنا کچھ بھی کھائے پیے میں نکل جاتا اور رات دیر سے دکان بند کر کے لوٹتا۔ تب بھی میرے لیے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہ ہوتا تھا۔ سوتیلی ماں جو بھی پکاتی صرف خود کھاتی اور ابا کو کھلاتی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ میرے باپ کا خیال رکھ رہی تھی، ورنہ وہ ابا کو بھی اپنے اوپر بوجھ ہی سمجھتی تھی۔ ابا کی خاطر ہی میں اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا، جس میں میری سوتیلی ماں اور بہن بھی آتی تھی۔ میں ہر روز ہی 5-10 ہزار لا کر سوتیلی ماں کو دیتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مطابق ان میں سے ان لوگوں کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ابا میرے ایک کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ ان سے میرا ملنا بھی ان کی بیوی کی اجازت پر موقف تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے ابا کے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی، اگر نہ چاہتی تو ہفتے بھر میں باپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ان کے آگے کوئی سوال کرنے کی عادت نہیں تھی، اور یہ عادت بھی مجھے میں میرے باپ نے ہی ڈالی تھی۔ میری سوتیلی ماں ابا کی بہت ہی چہتی تھی۔ جب بھی اس کے بعد مجھے بھی ان کے منہ بولنے کی جرأت نہیں تھی۔ اپنے سوتیلی ماں کو دیکھ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا تھا جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا بھیجا دیتی تھی، اور یہاں میرا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک روٹی کا محتاج تھا۔ کتنی با وفا تھی وہ عورت جو چھوٹی بچی کے ہاتھ اپنے شوہر کے حصے کا کھانا مجھے بھیج دیتی تھی۔ مجھے اس کی اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا تھا۔ کاش میری ماں کی موت کے بعد میرے باپ کو بھی کوئی ایسی با وفا بیوی ملی ہوتی جو آج ہمارے گھر میں پیسے کے علاوہ انسانوں کی بھی کچھ قدر ہوتی۔ رات تک اپنے دماغ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے روز معمول کے مطابق میں کمرے سے نکل کر دکان پر جانے لگا تھا جب سوتیلی ماں نے سامنے آ کر مجھے کہا کہ لگتا ہے دکان پر آج کل تمہارا دل نہیں لگ رہا، اسی لیے جلدی دکان بند کرنے لگے ہو۔ جانتے بھی ہو کہ تمہارے علاوہ کمانے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تم مرد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے وہ تم لا کر دو۔ تمہارے ابا نے تمہارے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈالا ہے، ورنہ میں تم سے 1 روپیہ تک نہیں مانگتے۔ میں ان سے زیادہ کسی بات پر بحث نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا کہ کوشش کروں گا آئندہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے سکوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میری بیٹی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہی ہے، اور اس کے واپس آتے ہی میں اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گی۔ اس کی شادی کے لیے بھی تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، آخر وہ تمہاری بہن اور تمہاری ذمہ داری ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ جہیز کا سامان جمع کر سکوں۔ اگر تم کچھ پیسوں کا اکٹھے بندوبست کر سکتے ہو تو چند لاکھ کا بندوبست کر دو، کیونکہ میں زیادہ وقت اپنی بیٹی اس گھر کی غربت میں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں چند لاکھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا اور دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس کی شادی کا خیال تو میری سوتیلی ماں کو آیا تھا، لیکن میرا گھر بسانے کی اس نے کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ آج دکان پر نسبتاً زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ان دنوں عید کا سیزن چل رہا تھا اور میرے کپڑے کی دکان تھی۔ لوگوں کو سامان دیتے دیتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ پیاری سی بچی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور کتنی ہی دیر سے میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتی کھڑی رہی تھی۔ جب اچانک میری اس پر نظر گئی تو میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب کب آئی ہو؟ تو اس نے بتایا، میں آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ مجھے اپنی بے دہانی پر شرمندگی ہوئی اور پھر اس سے کھانا لے کر میں نے دکان کا شٹر گرا دیا، ورنہ لوگوں نے مجھے یہ 2 نوالے بھی نہیں کھانے دینے تھے۔ کھانا کھا کر میں پھر سے کام میں لگ گیا تھا۔ عصر کے قریب کچھ رش کم ہوا تو میں فارغ دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میری نظر باہر گلی میں گئی تو وہی عورت اس بچی کو اٹھائے تیز قدموں سے کہیں جا رہی تھی۔ بچی جو اس کے کندھے پر تھی وہ دیکھ کر مجھے پریشان ہوئی۔ میں فوراً اپنی دکان سے باہر نکل آیا اور انہیں روک کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ عورت نے بتایا کہ بچی کو بخار کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی ہے۔ میں اسے لے کر اسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے قریب ہی کھڑی موٹر سائیکل دوست سے لی اور بچی کو سامنے بٹھا کر اس عورت کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ ہم 10 منٹ کے اندر اسپتال میں موجود تھے، جہاں فوراً بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اس کی ماں جو مسلسل دعائیں کرتی اور روتی رہی تھی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے اس بات کو اپنا فرض بتا کر انہیں شرمندہ نہ کرنے کا کہا۔ پھر ان دونوں کو موٹر سائیکل پر میں گھر چھوڑنے آیا تو اس عورت نے مجھے اندر آ کر چائے پینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں، آپ بچی کا خیال رکھیں، میں پھر کبھی چائے پی لوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا تو میرے گھر پر بھی ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں نے دکان پر لڑکا بھیجا، لیکن دکان بھی بند تھی۔ تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ اندر ڈاکٹر موجود تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ان کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچن گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ انہیں فالج کا ایک اور شدید قسم کا اٹیک آیا تھا۔ رات تک ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی تدفین اور باقی انتظامات سے فارغ ہو کر میں چند دن گھر پر ہی رہا تھا۔ اب میرا دکان کھولنے اور کام کرنے پر بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابا کی موت کا ایسا غم لگا تھا جس کا بوجھ دل سے نہیں اتر رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی یونیورسٹی چھوڑ کر آ چکی تھی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی اور مجھے گھر بنی چائے کا کپ تک نہ دیتی تھی کہ تمہاری خدمت ہمارا فرض نہیں بنتی۔ ایک ہفتے میرے گھر پر ہی گزرا تو 1 ہفتے بعد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتہ آنا شروع ہوئے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا تھا۔ ابا کی موت کے دوسرے ہفتے ہی ماں نے اس کی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے میرے سامنے اس نے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے دکان بیچ دی تھی اور اس سے ملنے والی رقم سے بہن کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ بیٹی کی شادی ہوتے ہی ماں بھی اس کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ چند روز میں گھر پر اکیلا ہی رہا تھا۔ پھر ایک روز جب گھر خالی کروانے کچھ لوگ آئے تو مجھے پتہ چلا کہ دکان کے ساتھ انہوں نے یہ گھر بھی فروخت کر دیا تھا اور دھوکے سے دکان کے نام مجھ سے گھر سے کاغذات بھی دستخط کروا لیے۔ میرے پاس خالی گھر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر کے بعد دکان بھی مالکان نے خالی کرانے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے دکان بند کیے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں مزدوروں سے دکان کا سامان نکلوا رہا تھا تب وہی بچی میرے پاس آئی اور بولی، انکل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی تھی، میں آپ کی دکان بند دے کر واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے بچی کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ اب یہ دکان میری نہیں رہی اور نہ ہی اب میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ بچی روتی سی صورت بنا کر اپنے گھر چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کھانا لے لیا تو وہ بولی، انکل اماں کہہ رہی ہیں آپ اس دن چائے کا کہہ کر گئے، پھر پینے نہیں آئے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے یہ وعدہ بھی پورا کر لیتا ہوں۔ میں اس کے گھر چائے پینے چلا گیا۔ میں وہاں گیا تو بچی کی ماں میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔
پھر باتوں باتوں میں نے بچی سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے یہاں پر آئے ہو، وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ جب میرے بابا کی وفات ہوئی تو گھر والے نے اماں سے بہت لڑائی کرتے تھے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اتنے میں ان کی ماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو باتیں بتاتے دیکھ پوچھنے لگی کہ انکل سے کیا باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے اس دن ان کی مدد کی تھی، لیکن میں نے کہا آپ میرے لیے ہر روز کھانا بھیجتی تھی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، وہ کھانا بھیجنے کی میری نیت صرف اپنے مرحوم شوہر کو ثواب پہنچانے کی تھی، اس میں آپ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ چائے ختم کرنے تک میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرا گھر فروخت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ محلہ چھوڑ کر جانے والا ہوں، لیکن پھر اپنے کہانی بتانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا ان کو یوں اکیلی عورت ہوتے ہوئے انجان محلے میں آ کر بسنے کی وجہ پوچھوں، اس لیے میں نے یہ سوال کر ہی دیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں۔ میں نے کہا ضرور، آپ سنائیں۔ وہ بولی میں بھی آپ کی ہی طرح اس زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ ماں باپ کی وفات تب ہوئی جب میں فقط 7 سال کی تھی اور دونوں ہی ایک ساتھ کسی حادثے میں اپنی جان سے گئے اور مجھے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ پہلے میری پرورش کی ذمہ داری میرے دادیال نے چچے نے اٹھائی، لیکن اس کے ساتھ میں 2 ماہ ہی رہ سکی کیونکہ چچی مجھ سے اس چھوٹی عمر میں گھر کے سارے ہی کام کرواتی تھی اور مجھے کام نہ آتا تو زیادہ مارتی تھی۔ ایک روز چچی کی مار سے جب میں بے ہوش ہو گئی تو یہ خبر میرے ماموں تک پہنچی۔ ماموں کی میری امی کے ساتھ بہت بنتی تھی، بھائی بہن میں محبت تھی، اس لیے ماموں کو مجھ پہ ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ماموں کے گھر آ کر چند روز سکون سے گزرے تھے کہ مامی نے بھی چچی والے ہی رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نے سارے ہی کام کرنا سیکھ لیے۔ 10 سے 12 سال کی عمر تک کھانا بنانے سے لے کر کپڑے، برتن اور جھاڑو وغیرہ سب میرے لیے اوپر آ گیا تھا۔ اب ماما کو میرے کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور مامی کا کہنا تھا کہ اس عمر میں سب لڑکیوں کو گھرداری سکھانے کی لیے کروانا پڑتا ہے۔ 12 کی تھی جب ماموں کے بڑے بیٹے کے رشتے کی بات چلی تو لڑکی والوں نے بدلے میں میرے ہاتھ مانگ لیا اور مامی کے بڑے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری بھی اس گھر میں منگنی ہو گئی۔ لیکن ماموں کا بیٹا بڑا تھا، اس لیے اس کی بیٹی کی بھی جلد ہی تاریخ طے ہوئی اور میں چھوٹی تھی، میرا منگیتر بھی لگ بھگ میری عمر کا تھا، اس لیے ہماری شادی چند سالوں بعد ہونی تھی۔ میرا سسرال اچھا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑا بہت پیار مل جاتا تھا۔ میری نند جو اب میری مامی کی بہو بھی تھی، انہیں میں بھابھی ہی بلاتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ گھر میں آئیں تو مجھ پر سے کام کا کچھ بوجھ بھی کم ہوا تھا اور خود ہی میری مدد کر دیا کرتی تھی، جبکہ میری مامی اس سے بھی کہتی تھی کہ یہ کام کرنے میں بہت ماہر ہو گئی ہے، تم کوئی تکلیف مت کیا کرو۔ لیکن بھابھی بہت اچھی تھی، وہ مامی کو تو پلٹ کر کچھ نہ کہتی لیکن میری مدد پھر بھی کرتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی خوشیوں سے گزر رہی تھی۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا منگیتر اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن گھر میں اتنی آزادی نہیں تھی کہ مل بیٹھ کر باتیں کرتے، اس لیے ہم دونوں اکثر چھپ کر باتیں کر لیا کرتے تھے، جس میں بھابھی کی ہمیں بھرپور مدد حاصل تھی۔ یہ میں زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن تھے۔ وہ آتا تو میرے لیے ہمیشہ ہی کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا۔ میری ہونے والی ساس بھی میرے لیے تحفے، تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی ہی رہتی تھی۔ مجھے سسرال کا بہت زیادہ پیار حاصل تھا، لیکن قسمت اب بھی میری خراب تھی۔ ان دنوں بھابھی حمل سے تھی، ان کے آخری مہینے چل رہے تھے، وہ اپنی روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال جا رہی تھی اور گاڑی میں صرف بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، جب ایک بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ میں بھابھی اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بھابھی کا آپریشن ہوا۔ ان کا بچہ تو بچ گیا، لیکن افسوس کہ وہ خود اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ بھابھی کے ساتھ ساتھ میری ہونے والی نند بھی تھی۔ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے یتیمی کے دن یاد آنے لگے تو میں نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا اور ماں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ بھابھی کی موت کا بھی ان کے شوہر کو پتہ نہیں چلا تھا، وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے۔ لیکن چند روز بعد ایک بری خبر پھر آئی، وہ یہ تھی کہ بھابھی کے شوہر کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹر کو کاٹنی پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر تو ہمارے گھر میں موت سے بھی بڑا ماتم مچ گیا تھا۔ ہنستے کھیلتے گھر میں اب ہر طرف چپ کا راج تھا، جو کوئی جہاں تھا وہاں پڑا رہتا تھا
نہ کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ہوش بھی کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ میں اس معصوم ننھی سی جان کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی، اور یہ دیکھ کر نہ جانے کب میری مامی کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ میری شادی اسی بچے کے باپ سے کروا دے تو میں دونوں کو ہی بخوبی سنبھال لوں گی۔ لیکن میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی تو میرے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا، لیکن مامی نے اپنے شوہر کی ایک نہ مانی اور میرے سسرال والوں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ پھر ایک روز ماموں نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ تم اپنے سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ماموں نے فون کر کے اسے بلایا اور ہم دونوں کا نکاح مسجد میں پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ چوری چھپے رخصت کر دیا تھا۔ اس بات کی میری مامی اور اس کے بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی تھی، اور ان دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ مجھے بھابھی کا معصوم بچہ چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن ماموں نے مجھے تسلی دی تھی کہ ہم اس بچے کو اچھی طرح سے رکھیں گے، اس لیے میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ لیکن اس طرح چوری چھپے نکاح کرنے کے بعد مجھے اپنے سسرال میں وہ قدر کبھی نہ مل سکی۔ وہ ایک خوشیوں سے لائی گئی بہو کی ہوتی تھی۔ جب تک میرا شوہر زندہ تھا بس سسرال میں گزارا ہو ہی رہا تھا۔ میرا شوہر ایک فوجی تھے جو اکثر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اور مجھے ساس اور باقی گھر والوں سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میرے شوہر کو ڈیوٹی پر گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ جلد ہی وہ چھٹی لے کر گھر واپس آنے والے تھے، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس مجھ پر برس پڑی تھی کہ تم ہی منحوس ہو جس سے شادی کر کے میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ سب یقیناً اس معصوم بچے کی بددعائیں ہیں جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ شوہر کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اوپر سے گھر میں ہونے والے ہر روز کے جھگڑے مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ شوہر کی موت کی 1 ماہ بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اب میرے اوپر ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ بیٹی کی پیدائش تک سسرال والوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو مجھے گھر پر رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے زندگی کے 4 سال وہاں جانوروں کی طرح رہ کر گزارے تھے۔ پھر بحالت مجبور مجھے وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا، اس لیے میں واپس ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی۔ لیکن اس عورت نے میرے مامی کو ہی گھر سے نکال دیا تھا، اور اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی بڑے ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبوراً اور لاچار تھی، میں بھلا کسی کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ اس لیے اپنا سا منہ لے کر میں وہاں سے بھی نکل آئی تھی۔ یہاں اس محلے میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنے شوہر کی ملنے والی پینشن پر گزارا کرنے لگی تھی۔ مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ انکل، آپ کہیں مت جائیں، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی ایسے تھے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی تھی، اور پھر ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا۔